اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ساتھی اور اسلامی دور کے عظیم مجاہد تھے۔ ان کی زندگی اسلامی تاریخ میں بہادری، ایثار اور علم و ادب کے حوالے سے مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ وہ انصاری صحابہ میں سے تھے۔ بیعت عقبہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ انہیں شاعری سے خاص رغبت تھی اور انہوں نے اپنی شاعری کو اسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ نہایت ہی باکردار اور بااخلاق انسان تھے اور ان کی پوری زندگی اسلام اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں گزری۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً تمام اہم غزوات میں شرکت کی۔ ان کی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر جنگوں میں بھی دیکھنے کو ملا۔ وہ ہمیشہ صف اول میں رہتے اور دشمن کے خلاف نہایت بہادری سے لڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ غزوہ تبوک میں پیش آیا، اور اس غزوہ میں رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جبکہ مسلمانوں کی تعداد نسبتاً بہت کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی تو انہوں نے نہایت جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی شہادت کو خوش دلی سے قبول کیا اور فرمایا، اے نفس، تمہیں جنت سے محبت ہے اور تم دنیا میں باقی رہنا چاہتی ہو۔ اسی دوران انہوں نے رومیوں کے خلاف دلیری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ ان کی شہادت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔